السلام علیکم ویورز، اگر آپ لوگوں نے پچھلے 2 لیکچر سنے تھے تو یہ تھرڈ اینڈ لاسٹ لیکچر ہے اس کا، جو بال گنگا دل تلک جو ہے سیریز ہم نے شروع کی تھی سوراج کے اوپر، یہ اس کا لاسٹ لیکچر ہے جو انہوں نے آگے جا کے میں ڈیفائن کروں گا احمد نگر میں دیا تھا۔ تو پہلا جو سیکنڈ لیکچر دیا تھا اس میں لوگوں نے کافی تعریف کی اور ان سے پوچھا کہ آپ طریقہ کار بتائیں، اس کے لیے جو ہے انہوں نے نیکسٹ جو ہے تھرڈ اپنا لاسٹ لیکچر جو ہے وہ شروع کیا۔ تو اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے جو ہے پچھلے 2 لیکچر سننے پڑیں گے، کیونکہ جب تک آپ پورا تھیم نہیں سمجھیں گے، پورا نہیں سنیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ سیریز پہلے سے لے کر آخر تک کنیکٹڈ ہے، تو اگر آپ ایک مس کرتے ہیں تو کچھ چیزیں تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی جنرل، لیکن پورا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنا آپ کہہ لیں کہ پوری جو پکچر ہے آپ کو وہ صحیح کلیئر نہیں ہوگی، آپ کو سلیکٹڈ جو ہے اسکیٹرڈ آئیڈیاز جو ہیں وہ پتہ لگیں گے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے بہتر ہوگا آپ پچھلے 2 لیکچرز بھی سن لیجیے گا۔ تو یہ تھرڈ لیکچر جو تھا انہوں نے احمد نگر میں دیا۔ یہ جو لیکچر ہے لاسٹ لیکچر اس میں نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کے بعد ان پہ الزام لگ جاتا ہے بغاوت کا، کہ لوگوں کو اکسا رہے تھے بغاوت کے لیے۔ تو پچھلے 2 لیکچر آپ سنیں گے، یہ سنیں گے، تب آپ کو سمجھ آئے گی کیا وجہ تھی۔ پھر اس کے بعد کیسز چلیں گے تو ہم کیس پہ جائیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور جناح جو ہے قید محمد الجناح ان کے وکیل ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس حساب سے اس کو دیکھیں گے۔ اور ججز جو تھے، مجسٹریٹ نے کیا دے کے اس کو سزا دی، اور ہائی کورٹ نے کس لیے ان کو کیا سزا دی۔ تو 1 جون 1916 میں انہوں نے احمد نگر میں جو ہے اپنا آخری جو لیکچر ہے سوراج کے اوپر وہ دیا۔ اس کے اندر جو تھیم تھا، مین پوائنٹ جو اس میں ڈسکس کی تھی، اب یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی ہیں، ریلیٹ بھی کرتی ہیں۔ اوپر وہ بتاتے ہیں پاور اور وزڈم کی بات کرتے ہیں کہ پاور اور وزڈم میں کیا لنک ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہم جیسے پڑھتے تھے نا، پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی، اس کے برعکس بات کرتے ہیں، اس کانسیپٹ کو ڈینائی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں، پاور ہوگی تو آپ کے پاس وزڈم بھی ہوگا، وزڈم اور پاور وہ کہتے ہیں آپس میں لنک ہے۔ اس کانسیپٹ کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم تو بار بار یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹس، پاور کرپٹس ایبسلوٹلی، اور ہر کوئی پاور کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے کہ پاور ملے، پاور ملے، پاور ملے، چاہے سی ایس ایس کرتے ہیں، پی سی ایس کرتے ہیں، جو بھی ایگزامس ہیں، پی ایم ایس، پاور کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے بھی ہیں کہ پاور کرپٹس، لیکن یہ کچھ اور کہتے ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ ہیومن اور اینیمل ان کے اندر کیا فرق ہے۔ یہ سارا جو کانسیپٹ ڈیفائن کر رہے ہیں وہ اصل میں ہوم رول کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور جانور کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، کیا فرق ہے، کیا سملرٹی ہے۔ پھر وہ لوکل رولرز کی بات کرتے ہیں کہ برٹش سے پہلے جو یہاں پہ جو لوکل رولرز تھے وہ کس طرح تھے، آیا ان کو کچھ آتا تھا، نہیں آتا تھا، برٹش نے آ کے سب کچھ سکھایا، برٹش جھوٹ بول رہی ہے اپنی مطلب ناکامی کو چھپانے کے لیے، لوکل رولرز کی جو رول ہے اس کو یہ بدنام کرتی ہے۔ پھر وہ کینیڈا کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ کینیڈا جو تھا، وہ کینیڈا کی ایگزامپل اس لیے دیتے ہیں کیونکہ کینیڈا میں ایک پاپولیشن، اس میں فرینچ بھی انگلش بھی ہے۔ جب کینیڈا کے اندر ڈویژن ہے، جیسے ہمارے پاس ہندو مسلم جیسا وہ رہ سکتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو اس حساب سے ہم کینیڈا کی بھی ایگزامپلس دیں۔ تو اب جو لیکچر کنٹینیو ہوگا وہ پریکٹیکلی انہی تھیمز کو ڈسکس کر رہا ہوگا کہ جس کے اوپر بال گنگا تلک جو ہے وہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں۔ تو اس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ۔ جیسے میں نے بتایا کہ 1 جون 1916 میں یہ لیکچر جو ہے تیسرا ہوتا ہے احمد نگر میں، یہ لیکچر بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ایک دن پہلے جو ہے وہ لیکچر دیتے ہیں اور لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مزید اس کے بارے میں بتائیں۔ مزید بتانے کے لیے پھر جو ہے یہ تیسرا جو اپنا لیکچر بتاتے ہیں۔ تو اس کے اندر پھر وہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اپنا وہ شروع کرتے جاتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا، کیا نہیں ہوا، پھر آہستہ آہستہ وہ آگے کمپلیٹ کرتے جاتے ہیں۔ اس میں پہلے وہ بتاتے ہیں کہ پاور کے اوپر بات کرتے ہیں، پاور اینڈ وزڈم۔ وہ کہتے ہیں ہم جو سوراج کی بات کریں وہ کیا ہے، وہ اصل میں پاور ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو چیز آپ کو ملنی چاہیے وہ پاور ملے، پاور ملے گی تو آپ کے پاس عقل آئے گی، عقل ہو کے پاور نہیں آتی بلکہ پاور ہو کے عقل آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ویئر دیر از پاور دیر سکسیشن ان انہیریٹنس وزڈم، جہاں پہ پاور ہوگی وہاں پہ کامیابی ہوگی، اور وہاں پہ جو ہے عقل بھی ہوگی، دانشمندی بھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں عقل مندی کو آپ پاور کے ساتھ سپریٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر اس طرح ہوتا تو ہر کوئی جو ہے بڑی بڑی پوسٹ پہ اور ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ بیٹھا ہوتا وہ پاور ڈیمانڈ نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں مجھے عقل ہی کافی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے پہلے آپ ہمیں پاور دو، یا پاور دیں گے اس کے بعد ہی ہم جو ہے اپنے کام کرائیں گے۔ تو ہر کوئی جو ہے جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ سب سے پہلے پاور مانگتا ہے، پاور لے کے وہ جو اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کراتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو پاور ہے وہ جو ہے وزڈم کے ساتھ ہی چلتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وزڈم ہے اور پاور نہیں ہے تو آپ کو وزڈم کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ کے پاس آٹومیٹک وزڈم آ جاتی ہے۔ وزڈم اس طرح آتی ہے اگر آپ کے پاس اپنی نہیں ہے تو آپ ایسے لوگ جو اپنے پاس بٹھا دیتے ہیں جو وزڈم والے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو وزڈم جو ہے کسی اور کے پاس ہے، لیکن پاور جس کے پاس ہوتی ہے اصل وہیں پہ ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے وہ کہتے ہیں پاور اور وزڈم ایک ساتھ۔ وہ کہتے ہیں برٹش سے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ پاور ہی تو مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، چاہے ریلیجیس فارم میں ہو، چاہے ایڈمنسٹریٹو میں ہو، لا میں ہو، کسی بھی طرح ہو، لیکن پاور ہونی چاہیے۔
وہ کہتا ہے صرف کتابیں پڑھنے جو ہے بیکار ہے. اگر آپ صرف کتابیں پڑھتے رہیں اور آپ کے پاس پاور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی نالج اور عقل مندی کسی کام کی نہیں. دوسری طرف اگر آپ کے پاس پاور ہے اور نالج کم ہے لیکن پھر بھی آپ جو ہے بہت سے کچھ کر سکتے ہیں. تو اس سے وہ کہتے ہیں جو پاور کے لیے آپ کے پاس وزڈم کا ہونا لازمی نہیں ہے بلکہ وزڈم کے لیے پاور ہونا لازمی ہے. تو کہتے ہیں ہم ڈیمانڈ کریں سوراج کی. سوراج کیا ہے کہ پاور ہے. آپ ہمیں پاور دے دیں. پاور دیں گے تو ساری جو صلاحیتیں خوبیاں سب کچھ ہمارے پاس آ جائیں گی. وہ پھر کہتے ہیں بار بار ہم برٹش سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فیمیل ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں. آپ ہمیں فیمیلس کو بھی آگے لے کے آنا، ان کے لیے آپ دیتے، لیکن آپ جو ہے نہیں کرتے. برٹش یہاں پہ آئی، کس طرح آئی، قبضہ کیا، وہ عقل مندی کے تھرو نہیں ہے، وزڈم کے تھرو ہے، بلکہ پاور کے تحت آئے. تو جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو آپ دیکھتے ہیں پالیسیز آئی، حکومتیں ہیں، وہ ساری پاور کی بنیاد پہ. پہلی چیز کیا تھی؟ پاور تھی. پاور جب آئی اس کے ساتھ ہی وزڈم آتی ہے. وزڈم کے ساتھ پاور نہیں آتی. تو پھر یہاں پہ یہ ایک جو ہے نیا کانسیپٹ دیتے ہیں کہ پاور کرپٹس نہیں کرتا بلکہ پاور جو ہے وزڈم کو لے کے آتی ہے. دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پھر یہ ایسے ایسے اسی طرح آگے کنٹینیو کرتے ہیں. پھر وہی بات جو پچھلے 2 لیکچرز میں بھی کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں کہ کنگ کے ساتھ ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کنگز نے جتنے ہمیں رائٹس دیے ہیں وہ کافی، ہم ان رائٹس سے مطمئن ہیں. مطلب ہمیں مذہبی آزادی دی ہے بہت حد تک. ہم جو ہے اپنے جو ریلیجیس لائف وغیرہ اس میں ہم آزاد ہیں. کنگ جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسی طرح انگلش میں جو ہے انگلینڈ میں جو لوگ ہیں انگریز جو ہیں ان کو ان کے رائٹس ملے ہوئے ہیں. اسی طرح جو کنگ ہے وہ ہمارے بھی کنگ ہے، لیکن جو رائٹس انگلینڈ کے پیپلز کو ملے ہیں، انگلش کو ملے ہیں، برٹش جو برٹن ہے، برٹشرز ہیں ان کو ملے، وہ ہمیں نہیں ملے. تو کہتے ہیں ہم وہی رائٹس مانگتے ہیں جو وہاں کے برطانیہ میں رہنے والے برطانیہ کے لوگوں کے پاس ہیں. کیوں ہمیں کیوں نہ ملے؟ کیونکہ ہمارا بھی کنگ وہی ہے، ان کے بھی ہے. جب کنگ وہی ہے، ہم بھی ان کے سبجیکٹس ہیں، وہ بھی سبجیکٹس ہیں، تو ان کے رائٹس ہم سے زیادہ کیوں ہیں؟ ہمیں وہ رائٹس کیوں نہیں ملتے؟ وہ کہتے ہیں اینی بسنت نے جب یہی بات کی، ہوم رول کی، سوراج کی بات کی، تو ان کے اوپر جو غداری کا مقدمہ چلا اور ان کو جو ہے 2000 کی جو ہے ٹائم میں سیکورٹی کے طور پہ پیسے جمع کرنے پڑے اور ان کو جو ہے پابند کر دیا گیا کہ آپ دوبارہ جو ان کے اوپر بات نہیں کریں گے. تو کوئی بھی بات کرتے ہیں ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ جو حکومت برطانیہ اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. حالانکہ ہم حکومت برطانیہ کے خلاف بات نہیں کریں، ہم تو ان کے نمائندے کے خلاف بات کرتے ہیں. ان کے اوپر بات کریں جو یہاں پہ بیٹھ کے نظام کو چلا رہے ہیں. تو کہتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں شکر گزار ہونا چاہیے. کیوں شکر گزار ہونا چاہیے؟ کیونکہ برٹش ہمیں کھانے پینے کو دے رہی ہے، اگر نہیں دیتے تو ہم مر جاتے. تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ کیا آیا واقعی برٹش ہمیں کھانے پینے کو دے رہی ہے؟ اگر نہیں دیتی ہم مر جاتے. تو کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے جنگلی جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، ان کو بھی تو کھانے کو ملتا ہے. تو ان جانوروں کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندہ رہنے کا مقصد ان کا صرف یہ کہ ان کو کھانا ملے. کھانا ملتا ہے، ان کی زندگی کا مقصد یہی پورا ہو جاتا ہے. تو کیا ہم اسی طرح ہو گئے؟ کیا انسان بھی اسی طرح ہے کہ ہمیں کھانا ملتا رہے تو بس ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے اس طرح کوئی، اگر آپ کوا لے لیں، کوئی بھی لے لیں، تو ہر کوئی جو جانور ہے وہ اس کو کھانا کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے اور کھا کے وہ زندہ رہ رہا ہے. اس کے بعد وہ کوئی پازیٹیو جو ہے سوسائٹی کے لیے کوئی پازیٹیو کام نہیں کرتا. مطلب وہ کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن بناتا ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ کرتا ہے، نہ کوئی، بلکہ اپنے پیدا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور مر جاتا ہے، یا کسی اور کا جو ہے خوراک بن جاتا ہے. تو اسی طرح ہم بھی یہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کیا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں کوئی کھلائے پلائے؟ تو کہتے ہیں اگر آپ کوئی اپنے گھر میں کوئی نوکر بھی رکھتے، جانور بھی رکھتے، تو اس کو بھی وہ کھلاتا پلاتا ہے. اگر آپ کی یہی سوچ ہے ہمیں کھلا رہے ہیں اور برٹش نے ہمیں زندہ رکھا ہے، تو آپ بدترین قسم کے غلام ہیں. کیونکہ آپ کی جو تخلیق کا مقصد ہے، آپ کی جو زندگی کا مقصد ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کھائیں پئیں اور زندہ رہیں، بلکہ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی اور آپ کو وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. آپ کو جو ہے ایک ڈیوٹی ہے اپنے قوم کے لیے، زمین کے لیے. جو لینڈ ہے آپ کو، وہ آپ کی ماں کی جگہ ہے. وہ آپ گائے کی طرح سمجھتے ہیں، گائے کی بات حفاظت کرتے ہیں. تو جب یہ کچھ ہے تو پھر آپ کیوں جو ہے نہ وہ کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا پینا مل رہا ہے تو کافی ہے. پھر آگے جا کے اسی کو ڈیفائن کرتے بتاتے ہیں کہ اگر کہتے ہیں اگر کہیں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ مال مویشی رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ گندگی ہوتی ہے، اور برٹش بھی آ کے وہاں پہ اس کو صاف کرتا ہے، تو ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو یہ صفائی کر دی تو آپ کو شکر گزار ہوں گی، کیونکہ صفائی کی یہاں پہ گندگی نہیں ہوگی، جراثیم نہیں ہوں گے، تو قحط سالی نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو پھر مطلب ہم نے تو کتنی بڑی آپ کے لیے احسان جو ہے تراشی کے، مطلب آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں. تو بتاتے ہیں کیا واقعی اس طرح؟ پھر اسی کو لنک کرتے ہیں جب ہم ٹیکس دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیا آپ سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا؟ مویشیاں نہیں ہوتی تھی کیا؟ ان کی صفائی نہیں ہوتی تھی کیا؟ آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا جو آپ نے کر کے دیا؟ آپ نے کون سا نیا کام کر کے دیا جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا؟ پھر وہ بتاتے ہیں، ایک ایگزامپل دیتے ہیں ایک پیرٹ کی، طوطے کی. وہ کہتے ہیں
एक तोता आज़ाद था और एक तोता पिंजरे में था। चांदी का बड़ा पिंजरा था, उसके ऊपर स्टैंड भी लगा, उसके अंदर स्टैंड भी लगा था। तो जो तोता आज़ाद था, उसने आके पिंजरे वाले तोते से कहा कि तुम आज़ाद क्यों नहीं होते, बाहर क्यों नहीं निकलते, बाहर निकल के आ जाओ, देखो कि बाहर कितनी मतलब हसीन दुनिया है। आप आज़ाद हो, अपनी मर्जी से उड़ सकते हो, फिर सकते हो, देख सकते हो, ठंडी हवा चलती है, सब कुछ चलती है। कैद में रह के क्या करना है? उस परिंदे ने जवाब दिया, जो कैद तोता था उसने जवाब दिया, तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर मैं इस केज से बाहर निकला तो वक्त में जो मुझे खाना मिलता है वो नहीं मिलेगा, और ये जो खूबसूरत सा पिंजरा है वो मुझे मैसर नहीं होगा, और इसके अंदर जितना खूबसूरत स्टैंड है वो मुझे नहीं मिलेगा, तो इससे मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो उन्होंने कहा आप इंडियंस की एग्जाम्पल यही हो चुकी है कि हम बाहर नहीं निकलते, हम इसी स्लेवरी में रहेंगे कि हमें खाना मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, हम खुश हैं। तो कहते हैं क्या ज़िंदगी आपकी यही है? तो जो कैद में रह चुका है और उसने उस गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे आप तो कोई अच्छी उम्मीद ही ना रखें। वो तो यही आपको बताएगा कि कैद में ही सब कुछ बेहतर ही है, क्योंकि वक्त पे खाना मिलता है, और उसके साथ साथ जो है आप एक खूबसूरत स्टैंड मिला हुआ है, पिंजरा मिला हुआ है, आप हिफाजत में हैं, कोई आपके ऊपर बाहर से हमला नहीं करता। तो आज़ाद होकर आपने क्या करना है? आज़ाद रहेंगे, आपके ऊपर कोई जानवर हमला कर सकता है और आपको खाना वक्त पे नहीं मिलता, कभी मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता, तो इसलिए बेहतर है कैद ही बेहतर है। तो कहते हैं जब जिन लोगों की सोच ये हो चुकी है तो उनके ऊपर मैं उनके बारे में बात ही नहीं करूँगा। फिर इसी तरह वो इंडियंस लोगों से, अपने लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, वो कहते हैं कि एक अफसोस की बात है कि जब मैं स्वराज की बात करता हूँ लोग अक्सर जो है पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं जब हमारे रिलीजन में देखें, जब चांद ग्रहण होता है तो लोग जो है जल्दी जल्दी सदका देना शुरू करते हैं, पैसे निकालते हैं, और जो हिंदी वर्ड्स हैं प्रसाद वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा ताकि आप लोग समझ सकें, आप समझे, सदका वगैरह देना शुरू करते हैं ताकि जो मुसीबत है बला है वो टल जाए। वो कहते हैं इसी तरह हमने देखे हमारे जो ट्रेडर्स हैं, ताजिर हजरात हैं, जिनके पास पैसा है मतलब है, वो गाय की प्रोटेक्शन के लिए कुछ पैसे अलग करते हैं ताकि गाय जो है उनको ज़िबा ना किया जाए, बल्कि हम उनके लिए उनके बंदोबस्त करें, चरा मतलब आप कह सकते हैं कि उनके खाने पीने का और उनके इलाज का सारा बंदोबस्त हम खुद कर सकें, क्योंकि वो हमारी माँ की जगह है। लेकिन जो ज़मीन जो सबसे बड़ी माँ है, उसके लिए आप कुछ नहीं कहते, खामोश हो गया और वो फरंगियों के हवाले कर दिया। तो इस हिसाब से वो एग्जाम्पल से ये चीज़ें ऐसा ऐसा डिफाइन कर दिया। वो कहते हैं फिर हमें बताया जाता है कि अगर हम छोड़ के चले गए, ब्रिटिश छोड़ के चली गई, तो पावर जो है मुसलमानों के पास आ जाएगी, और मुसलमान जो आपको कोई हुकूक नहीं देंगे। तो तिलक साहब कहते हैं कि मुसलमान दे नहीं दे, तो आपको क्या लगता है कि उस मुसलमान इससे पहले जालिम थे, वो हमारे ऊपर जुल्म करते थे, कोई राइट्स हमें नहीं मिलेगी? कहते हैं ऐसा तो नहीं है। वो कहते हैं ये सारी जो है ब्रिटिश की अपनी साजिश है, वो हमें इस साजिश के तहत डिवाइड रखना चाहता है कि हम निकल गए तो आप लोग आपस में लड़ोगे, कत्ल गारत होगी और बहुत कुछ होगा, और हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए जो भी है, जिस तरह भी हमारी जो है सरपरस्ती आप कबूल करें और हमारी गुलामी में ही रहें। तो कहते हैं असल में जब क्या है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं जब इंडियंस को राइट्स दिए गए, थोड़े से जो एक्ट्स वगैरह पास किए गए, तो फिर उसमें जो है उनमें मुखालफत की गई, दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने मुखालफत की। फिर वो कहते हैं जब मैं लेक्चर देने लगता हूँ तो कहते हैं कि तिलक जो है कितना गंदा लेक्चर दे रहा है, ब्रिटिश के खिलाफ कितना दे रहा है। वो कहता है कि मैं आपको बताऊं, जब ये बात होगी, आप मेरे लेक्चर में आए बैठे हैं, तो आपसे, आप जैसे ही निकलेंगे आपसे पुलिस वाले पूछेंगे क्या आप लेक्चर में गए थे, तो आप घबरा जाते हैं कि मैं पकड़ा जाऊंगा, पता नहीं क्या, तो आप कहते हैं हाँ मैं गया था, लेकिन मैं बहुत दूर बैठा था, मतलब मैंने कुछ नहीं सुना। अब आप ये नहीं बोल सकते नहीं गया, क्यों? ब्रिटिश की जो सीआईडी है, पुलिस है, वो यहाँ पे मौजूद है, सादा कपड़ों में भी, वो निगरानी भी कर रही है, वो एक एक बंदे को देख रही है, कौन कौन आया, किस किस ने लेक्चर अटेंड किया। तो जब तक आप में ये हिम्मत नहीं होगी कि आप सीधा जवाब नहीं दे सकते, क्या आप जब तक ये नहीं कहेंगे हाँ मैं गया था, सामने बैठा था और मैंने सुना था, और एक एक लफ्ज़ मैंने सुना था, और जो वो कह रहा है सही है और हमें स्वराज ही चाहिए, तब तक आपके लिए किसी को कोई आज़ादी नहीं मिल सकती। जब तक आपके दिल में डर होगा, खौफ होगा, ब्रिटिश यही तो चाहती है कि आपके दिल में डर हो, खौफ हो। कितने लोगों को दबाएगी? आप लोग हर कोई दबे हुए डरे हुए, ब्रिटिश में इतनी पावर नहीं है, अगर 100 200 लाखों में लोग निकल जाएं तो ब्रिटिश मजबूर होगी कि हमारी बात मान ले, लेकिन हर कोई डर के चुप के बैठा हुआ है, तो फिर इसी तरह ही होगा कि हम पूरी ज़िंदगी उनके गुलाम रहेंगे। तो कहते हैं आप रोशनी को कैसे देख सकते हो जब तक आप अंधेरे में ना जाओ? अंधेरे में आप जाएंगे, मुश्किलात देखें, तब आपको समझ आएगी। जब आप इस सिस्टम से गुजरोगे तब आपको आज़ादी की समझ आएगी, अगर सिस्टम से ही नहीं गुजरोगे आप, इसी तरह बैठे हुए हैं, तो फिर आपको क्या समझ आएगी? फॉर एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रिटिश हमें बताती है कि आपके दौर में कुछ नहीं था, हमने था, फिर वो पेशवा की, मराठास की, महाराष्ट्र की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि महाराष्ट्र वगैरह में जो है वहाँ पे इतनी बड़ी जो मतलब एक स्टेट थी, रियासत थी, वहाँ पे वो आप देखते हैं कोई शराब नहीं थी, कोई मतलब चोरी डकैती नहीं थी, वहाँ पे जो ज़मीनों का सिस्टम है, ये जमाबंदी वगैरह, प्रॉपर्टीज़ के इनके नाम का नहीं, सारी जो है पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। ब्रिटिश ने आके क्या किया, उसी सिस्टम को टेक ओवर किया और क्रेडिट खुद ले लिया। इसी तरह वो कहता है उस दौर में भी सीआईडी जो इंटेलिजेंस जो है उनकी काम करती थी,
اور ان کو جب انفارمیشن ملتی تھی تو وہ بڑے ایکٹیولی کام کرتے تھے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ برٹش کا نظام خراب ہے، غلط ہے، یا ایجنسی ختم کر دی، کہتے نہیں. ہم کہتے ہیں جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے، جو بندے ہیں وہ غلط ہے، جو ان کی پالیسی ہے وہ غلط ہے کہ ہندوستان سے نکال کے برٹش میں لے جاؤ. مطلب آپ نے ہمیں سلیو بنایا کہ ہم سے ایکسٹریکٹ کرو اور برٹش میں لے جاؤ، برطانیہ میں جا کے لگاؤ. جب تک آپ اس کو چینج نہیں کریں گے ہم آپ کے خلاف ہی بولتے رہیں گے. اسی طرح جب پیسوں کی بات کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے مطلب جب آرمی کی ضرورت ہوئی تو پھر یہاں سے آپ نے 15,000 لوگ جو آپ ہم سے لے گئے اور ان کو 15 لاکھ روپے آپ نے دیے. پھر اسی طرح ایگزامپل دے دیں کہ پرانے دور میں یہ برٹش یہی کام کرتی رہی کہ جو لوگ تھے ان کو کہتے تھے آپ ہمیں 1500 کی جو ہے آدمیوں کی ریزرو فورس دیں اور ہم آپ کو ان کے لیے 15 لاکھ روپے دیں گے، اور اس میں جو آپ 15 لاکھ ان کے اوپر ہی خرچ کریں گے اور 1 لاکھ ہم آپ کو آپ کے لیے دیں گے. لوگ خوش ہو گئے کہ برٹش نے 15 لاکھ روپے دیے فورس بنانے کے لیے. لیکن یہ بات بھول گئے کہ اصل میں جو آپ فورس کریٹ کرو وہ آپ کی نہیں ہے، وہ برٹش کی ہی ہے، کیونکہ آپ کو پے برٹش کر رہی ہے. جس دن پیسے بند ہو گئی آپ کی فورس ختم ہو جائے گی اور آپ کے جو اپنے پیسے بند ہو تو آپ کیا کریں گے. لیکن لوگوں نے اسی غلامی کو ایکسیپٹ کر لیا اور اسی لیے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، بلکہ برٹش کے ہاتھوں چند پیسوں کے بس کھیلتے رہے. اور وہ پیسے کون سے تھے؟ وہی پیسے جو ہندوستان سے نکل کے ان کو ہی دیے جا رہے تھے، اور وہ خوش تھے جو ہے برٹش ہمیں دے رہی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے یورپین، یہ میری نظر میں بہت خراب ہے. اس لیے خراب ہے کیونکہ یہ سمجھتی نہیں ہے، یہ صرف رول کرتی ہے، یہ بات نہیں سمجھتی بلکہ بات منواتی ہے. تو وہ کہتا ہے اس حساب سے جو ہے ہمیں ایسا نظام چاہیے جو ہمیں سمجھے، سسٹم کو سمجھے اور یہاں کے مسائل کو سمجھے. ہمیں ایسا نظام چاہیے. وہ پھر کہتے ہیں اگر ہم انڈیا کی بات کریں، برٹش نے بہت سی جگہوں پہ جو ہے قبضہ کیا ہوا، کالونیز بنائی ہیں. انگلینڈ والے جو ہیں برٹش کے جو اپنے لوگ ہیں وہ کسی کالونی میں جا سکتے ہیں. مطلب برٹش جو ہے انڈیا میں بھی آ سکتا ہے، چائنا میں بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب آپ دیکھتے ہیں برما میں، جرمنی میں، کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم انڈین جو ان کے سبجیکٹ، ہم کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے. ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ 100 سال سے آپ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی مطلب وہ نہیں ہے. پھر آپ ہمیں بتاتے ہو کہ اگر میں چھوڑ کے چلا گیا تو ڈویژن ہو گیا، آپ نہیں رہ سکتے. وہ کہتے ہیں جب کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو کینیڈا میں فرینچ اور انگلش ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ فرینچ مین اور انگلش مین رہ سکتے ہیں، حالانکہ ایک دوسرے کے بہت مخالف رہے. بڑی مطلب ان میں جنگیں اور نفرت ابھی بھی آج کل ہے. تو جب وہ دونوں رہ سکتے ہیں تو مسلمان اور ہندو کیوں نہیں رہ سکتے؟ وہ کہتے ہیں آپ چھوڑ کے چلے جائیں، ہم خود اپنے مسئلے حل کریں گے. کہتے ہیں سارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ یہاں پہ وہ سارے آپ کی وجہ سے ہی ہیں، آپ نہیں سارا کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی مطلب بیان کر چکا ہوں کل والے لیکچر میں اور اس سے پہلے والے لیکچر میں. تو وہ کہتے ہیں اس کو ہم حاصل کیسے کریں گے؟ سوراج کی جب بات ہوگی تو کیسے حاصل کیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں اس میں آپ جو ہے ایک طرف جو ہے ایجیٹیٹ کریں، پروٹیسٹ کریں. پروٹیسٹ اس طرح کی نہ کریں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے، بلکہ ہر کوئی یہ مطلب ایم کرے، یہ مقصد بنا لے کہ ہم برٹش سے ڈیمانڈ کریں گے کہ پاور آپ ہمیں دیں. ہم ایک بل پاس کریں گے کہ وہ جو برٹش پارلیمنٹ میں جائے، اس پارلیمنٹ کے تحت اس میں یہ ڈیمانڈ رکھی جائے کہ پاور جو ہے وہ ہمیں دی جائے انڈینس کو. اور اس چیز کو کرنے کے لیے اب ہر کوئی جو ہے ہمیں سالانہ جو ہے 1 روپیہ پے کرے. جب 1 روپیہ آپ ہمیں دیں گے، ویسے 2 دیں، اگر آپ 2 نہیں سکتے تو 1 دے دیں. ایک سے جو اگر ہندوستان کی کروڑوں کی آبادی، اگر لاکھ لوگ بھی دے دیتے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں میں جمع ہوں گے. اس سے جو ہے ہم اپنے سوراج جو موومنٹ اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں، ریلیز کر سکتے ہیں، لوگوں کو جا کے بتا سکتے ہیں. اور اس میں سے اگر کسی کو کچھ ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے مفت میں جو ہے اسی پیسوں میں اس کے لیے جو ہے وکیل رکھیں گے، اس کے کیس مقدمہ لڑیں گے. لیکن یہ سسٹم نہیں رکنا چاہیے، اس کو ایک آرگنائزڈ کر کے ہم چلائیں گے. تو اس میں جو ہم آپ سے اور کوئی قربانی نہیں مانگتے، صرف ایک چھوٹی سی فائنینشیل قربانی آپ وہ دے دیں. آپ وہ دے کے تو پھر جو ہمارا مقصد آگے بڑھے گا. اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ اریسٹ ہوتے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. آپ کو جو سوراج کی جو ٹیم ہے، جو لیگ بنی ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ آپ کا کیس جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرے گی. اگر پولیس آپ کو کہیں پہ روکتی ہے آج کے بعد اور پوچھے کہاں سے آ رہے تو آپ بتائیں اس کو کہ میں تلک کے لیکچر سن کے آ رہا ہوں، اور اس میں کیا بات ہوئی آپ بتائیں کہ ہم نے سوراج کی بات کی اور یہ بات ہے اور صحیح کہہ رہا ہے. جب تک آپ کا ڈر ختم نہیں ہوگا، اگر آپ کو اریسٹ کرتا ہے تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. تو یہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اس حساب سے جو ہے ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. پھر دوبارہ وہ ریپیٹ کرتے ہیں، وہی گائے کی بات کرتے ہیں. جب آپ گائے کی پروٹیکشن کے لیے ہاف جو مطلب آدھا پیسہ جو دے سکتے ہیں، تو پھر آپ پوری جو انڈیا جو آپ کی گاؤں ماتا ہے، اس سے بڑی ماں ہے جس کے اوپر آپ بھی رہ رہے ہیں اور بڑی گائے بھی رہ رہی ہے، اس کے لیے آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ کہہ سکتے ہیں آپ دیں. تو اس طرح پھر وہ مطلب اس چیز کو پھر آگے ایسے ڈیفائن کرتے جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں مطلب یہ تو اس میں وہ کہتے ہیں ہندوستان کی مثال ایسی ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، مطلب بھگوان یا خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہم خود لینے کو تیار نہیں ہیں. تو
تو کہتا ہے آپ کو اس طرح نہیں ملے گا کہ آپ بن بنایا مل جائے، آپ کو اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، بہت سے تکلیف سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے جو ہے آپ سوراج کے قابل ہوں گے اور آپ یہ جیت سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس بات سے جو ہے میں جو ہے اپنی تقریر جو ختم کروں گا، اور میں اپنی کوشش کنٹینیو رکھوں، اور آپ لوگوں سے یہ امید رکھوں کہ آپ یہ بات سن کے آگے پھیل لائیں اور ہماری مدد کریں، تاکہ ہم جو اس لیکچرز کی سیریز کو آگے کنٹینیو کر سکیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہم مختلف لوگوں کو اس کی طرف انوائٹ کریں۔ تو یہاں پہ جو ہے تیسرا لیکچر جو ہے ان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے فورتھ لیکچر کی نوبت نہیں آتی، فورتھ سے پہلے پہلے ان کو جو ہے برٹش جو ہے اریسٹ کرتی ہے، اور اریسٹ کرنے کے بعد ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل جاتا ہے، اور پھر جو ہے اب غداری کا مقدمہ جب چلتا ہے اس کو ہم نیکسٹ سیریز میں جو ہے فورتھ جو آخری پارٹ ہوگا اس لیکچر سیریز کا، اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ اس کے اوپر کیا الزام لگا جاتے ہیں، یہ جو اتنی ساری باتیں کہ اس میں سے کون کون سی باتیں جو ہے برٹش اٹھاتی ہے، اور ان کو جو ہے ان کے اوپر ٹرائل کیا جاتا ہے، اور ان پہ الزام لگا جاتا ہے، وہ وکیل جناح کو رکھتے ہیں، جناح کیوں راضی ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تو سارے جو ہے نیکسٹ اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو لگی اور بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوئیں، کوئی کنفیوژن ہوئی تو کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا، لیکن اگر نہیں ہوئی، آپ کو لگا کہ واقعی انفارمیٹیو سیشن تھا جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اس کی تھنکنگ میں آپ کی فرق آئی ہے، کچھ پازیٹیو آپ نے اچیو کیا، تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔